حضور کی سیرت بیان ہوگی، حضور کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھو حضرت زنیرہ، بیٹی کا نام ہے نا ان کی، تو میں نے سوچا ذکر کر دوں، ان کے بھائی کی شادی اب تو ان پہ بیٹی ہے ماشاءاللہ، 7 مہینہ پہلے انہوں نے بتایا۔ تو زنیرہ نے، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ان سے بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹیاں عطا فرمائے، تو ایک نے ایک بیٹی کا نام آمنہ بھی رکھا۔ سبحان اللہ، حضور کیا کی بات ماں ہے۔ کا نام ہے بے شک بے شک۔ فاطمہ رکھو، حضور کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ۔ زینب رکھو، ام کلثوم رکھو، رقیہ رکھو، یہ حضور کی بیٹیوں کا نام ہے۔ عائشہ، خدیجہ، یہ حضور کی بیویوں کا نام ہے۔ عائشہ ہیں، خدیجہ ہیں، ام سلمہ ہیں۔ تو یہ پاکیزہ نام رکھو گے تو انشاءاللہ ناموں کی برکت بچیوں کی زندگی میں یقیناً ظاہر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ زنیرہ کو وہ تکلیف دے کر کے چلا گیا، میں بتا رہا تھا نا، بھولے تو نہیں آپ لوگ۔ انہوں نے مصلی بچھا دیا اور کہا یا اللہ میں اپنے لیے نہیں مگر بات تیری عزت کی آ گئی ہے، بات تیرے محبوب کے ناموس کی آ گئی ہے، یا اللہ وہ مجھے دانے دے کر کے گیا ہے میرے مولا۔ اس نے ایسے ایسے تلخ جملے کہے ہیں، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کچھ جانتا ہے میرے مولا۔ میں اپنی بینائی کے لیے سوال نہیں کرتی تجھ سے، اگر وہ اس طرح کی باتیں کہہ کے نہ جاتا۔ میرے خدا اب میں تجھ سے مانگتی ہوں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے مجھے بینائی عطا کر۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ میری آنکھوں کو نور دے دے، میرے مولا میری بینائی مجھے واپس کر دے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب دعائیں کے گڑا کے مانگی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں یقیناً قبول فرماتے ہیں۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے جو دعائیں مانگا کرو تو گریا روتے ہوئے مانگا کرو، اور پردے میں مانگا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے دعا اعلانیہ بھی مانگی جا سکتی ہے، مگر پردے میں بھی مانگ لو، خفیہ طریقے سے مانگو، جہاں جیسا موقع ہو ویسے دعا مانگو، لیکن مانگو مطلب یہ ہے خلوص کے ساتھ مانگو۔ یہ جو بعض لوگوں کو دیکھا دعا مانگ رہے ہیں تو ہاتھ ایسے کر لیں، کبھی منہ پر، دعا مانگو تو دل جمی کے ساتھ۔ دعا تب قبول ہوتی ہے جب بندہ خود یہ نیت کرتا ہے اے اللہ میری دعا قبول کر لے، اور اس کی خودی توجہ نہیں ہے، کم سے کم دل سے مانگو سی اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں سوال تو کر۔ جی جی صحیح بات۔ تڑپ تڑپ کے جو دعا مانگی، آئے آئے سپید سحر بھی نمودار نہ ہوئی تھی، اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ سبحان اللہ۔ صبح کو پھر جب وہ آیا کمینہ، تو حضرت زنیرہ نے کہا دیکھ تو مجھے رات تانے دے رہا تھا، تم لوگ ظلم کرنا جانتے ہو، اور ہمارا پروردگار ظالموں کے پنجے سے آزاد کرنا جانتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ظالموں کو نشان عبرت بھی بنا دیتا ہے۔ ہمارا خدا تو علیم ہے، سب جانتا ہے، سمیع ہے، سب سنتا ہے، بصیر ہے، سب دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا نا، اور گزرے حضرت زنیرہ کے مکان کے سامنے سے، اور ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد تھا، تو زنیرہ نے انہیں دیکھا تو رو دی، کہنے لگی عمر میں کہتی تھی نا ایک دن تو بھی اسلام قبول کر لے گا۔ اسلام پھیلانے میں ہماری ماؤں بہنوں کا کردار بھی کم نہیں ہے۔ زنیرہ کی کہانی سنا رہا ہوں، بڑا پیارا نام رکھا بھائی محسن بھائی آپ نے، اللہ آپ کی بچی کی عمر میں برکتیں عطا آمین۔ کہا زنیرہ نے عمر دیکھ میں کہتی تھی نا، اور عمر کو اسلام کی دولت سے جب مالا مال دیکھا زنیرہ نے تو بڑی روئی خوشی میں، اور کہا اہل اسلام دیکھو تمہیں عمر مل گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اسلام ایسے پھلتا پھولتا گیا۔ میں ان لوگوں کو یہی تو سمجھاتا ہوں، نادانوں اسلام کو مٹانے کی جتنی کوشش کرو گے اسلام کا اجالا اتنا ہی پھیلے گا۔ یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سے پوری دنیا میں کتنی طاقتیں لگی ہوئی ہیں اسلام کے خلاف، کوئی اور قوم ہوتی تو کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ میڈیا کا کتنا بڑا حصہ ہمارے اگینسٹ کام کرتا ہے،
کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، مگر بتاؤ اسلام کا سورج کبھی وہاں طلوع ہوتا ہے کبھی وہاں طلوع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بھارت ہماری سرزمین ہے، ہمارے پرکھوں کی سرزمین ہے، اور یہ سب کی سرزمین ہے، ہمارے ہندو حضرات کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، سب کا یہاں برابر کا حق ہے۔ اور یہ 4 مصرے میں سنا دوں آپ کو کہ بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر خواجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے، ہر قوم کا یہاں حق ہے برابر، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ اللہ خوش رکھے بھئی آپ کو۔ اور بارات کہاں جا رہی ہے؟ قریب میں کچھ دور ہے یہاں سے؟ اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ، دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے۔ والد صاحب کو قید حیات ہے آپ کی؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارکباد ہیں آپ ماشاءاللہ، آپ نے بچوں کی تربیت اچھی کی، ورنہ بعض جگہ میں نے دیکھا باپ بیچارہ کہتا ہے کہ کوئی غلط پروگرام نہیں ہوگا، مگر نوجوان بچے مانتے ہیں۔ مگر یہ ماشاءاللہ آپ کی تربیت کا اثر ہے، اور اس میں اماموں کا بھی اثر ہے۔ یہاں جو امامت کر رہے ہیں ہمارے زبیر ثانی صاحب، قاری منور صاحب، آپ ہی امام ہیں جامع مسجد میں ماشاءاللہ۔ اور مجھے تو بھی انس رضا بتا رہے تھے کہ یہاں اماموں نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ جس کی برات آئے گی ود خرافات، نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ اور بالکل صحیح ڈیسیژن لیا زبیر حسانی صاحب۔ نہیں کیسے نہیں مانے؟ آپ پڑھاؤ مت، بات ختم۔ ہاں بلکہ میں تو کہتا ہوں تنبیہ الغافلین رکھو ہاتھ میں۔ ہاں نا، جامع مسجد والے قاری منور صاحب اور آپ 2 مسجدیں، 3 یہاں 4 مسجدیں ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ آپ بھی امام صاحب ہیں یہاں کے، اور یہ ہمارے ناظم صاحب جو شدھ ہندی بول رہے ہیں یہ اچھا ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ تو آپ بھی پرانے ہیں تو مدد کو آپ بھی آ جایا کرو۔ ہاں یہ جو انہوں نے مہم چلائی ہے اس میں سپورٹ کیجیے آپ بھی ان کے ساتھ کہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جس کی بارات میں ڈی جے باجے ناچنے گانے والے آئیں گے ان کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ بولو آپ سہمت ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولیے۔ اور ہونی نہیں چاہیے، یہ تحدید ہے، یہ تعزیر ہے، تاکہ لوگ اس برائی کو دفن کریں۔ یہ ختم ہونا چاہیے برائی۔ ارے کتنی جگہ میں نے دیکھا فائرنگ میں جو بارات آتی ہے ناچتے گاچتے لوگ، اس میں جھگڑے ہو گئے بعض جگہ، حضرت جھگڑے ہو جاتے ہیں، طوفان بدتمیزی کرتے ہیں لوگ، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں جھگڑوں پر نمبر آتا ہے، اور جھگڑوں کے بعد پھر کورٹ کچہری ہوتی ہے۔ پولیس والے بھی کیا سوچتے ہوں گے یار مسلمان ہو کر کے بتاؤ یہ طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ تمامی حضرات سے میں کہتا ہوں کہ اس طرف توجہ دو، اور جو اماموں نے یہاں مہم چلائی ہے اس مہم کو کامیاب کیجیے۔ بولیے انشاءاللہ کامیاب کریں گے، بولیے زور سے تمام لوگ، اور زور سے بولیے۔ بس سید صاحب آنے والے ہیں، مجھے اتنا وقت دیا تھا وہ وقت تقریباً ہو چکا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اسلام کبھی مٹنے والا، بولیے نا زور سے، اسلام کبھی مٹنے والا، حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا، حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا، دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا، فرمان محمد کا ٹلا ہے نہ ٹلے گا، فرمان محمد کا ٹلا ہے نہ ٹلے گا۔ سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسلام چمکتا ہی رہے گا، بے شک بولو دمکتا ہی رہے گا، پھیلتا ہی رہے گا، مگر تمہیں باعمل بننا، بے شک تمہیں شریعت پہ عمل کرنا۔ جی، تو اگر تھام لے دامن رسول اکرم، واہ واہ پھر تیرے سامنے دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ واہ، کیا بات ہے۔ اسلام کے دامن میں تو آؤ، صحیح معنی میں مسلمان بنو، اور اپنے رسم و رواج کو انہی کو جاری رہنے دو۔ ہاں ٹھیک ہو جائیں گے، سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ انہیں بھی خوش رکھے، بھئی پروگرام میں آئے، حضور کے جلسے میں آئے، ادھر دیکھو کچھ رشتہ محبت اس طرح بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ جب یہاں تک آ ہی گئے ہو
अब जलसों ही में रहना है इंशाअल्लाह। हाँ, नंबर 2 की तरफ मत जाना, रॉन्ग नंबर कभी कभी बड़ा भारी भी पड़ जाता है। इस लिहाज से मैंने आपसे कहा है और आप तमामी हजरात से कह रहा हूँ, और मैंने ऐसी शादियां भी देखी हैं कि बाद में लड़ाइयां हो गई वहां पर, और बहुत खतरनाक लड़ाइयां हुई, झगड़े हो गए, लेकिन जिन शादियों को हुजूर की सुन्नत के साँचे में ढाला गया वहां पर घर भी आबाद, सुभान अल्लाह, नस्लें आबाद हो गई, मोहब्बतों के बसेरे हो गए और प्यार के फरेरे लहरा गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। चूंकि वक्त हो गया, अब सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला ये माशाअल्लाह ऐसे खतीब हैं, मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि हमारे सैयद अफरोज मियां साहब जिनका खिताब होना है मेरे बाद, वो माशाअल्लाह मजीद तालीम के लिए मिस्र तशरीफ ले जा रहे हैं। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरबी खुश रखे अल्लाह ताला माशाअल्लाह। ये जुनैरा फातिमा है माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे माशाअल्लाह। हाँ, मैंने तज़किरा कर दिया है, बहुत अच्छे भाई। अल्लाह अल्लाह ताला सैयद साहब से सर पे हाथ रखवाओ, सैयद साहब से माशाअल्लाह आले रसूल हैं और हैं जी जी हाँ, अल्लाह ताला खुश। जुनैरा का वाकया सुनाया था कि नहीं सुनाया था मैंने आपको? तो इस्लाम फैलाने में खवातीन का बड़ा अहम रोल है, बहुत अहम, जी जी बहुत अहम रोल है। जंग उहद का वाकया नहीं सुना आपने? एक माँ, उसके बेटे भी शहीद हो गए, शौहर भी शहीद हो गया, और उहद के मैदान की तरफ जा रही थी, रास्ते में बस उसका कहना यह था, बस मुझे ये बताओ कि मेरे हुजूर सलामत है क्या? सुभान अल्लाह, क्या बात है। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा हमने शहीद होते हुए देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और कहा कोई बात नहीं है, मेरे हुजूर सलामत हैं तो मेरी जिंदगी सुभान अल्लाह। वो किसी ने शेर, वो शेर है ना, मोहम्मद हैं मताए आलमे ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारे। सुभान अल्लाह। कई लोग उसके खानदान के शहीद हुए, मगर उसका बार बार कहना यह था, ये बताओ जाने आलमीन सलामत हैं कि नहीं, रहमतुल लिल आलमीन सलामत हैं कि नहीं। और जब पता चला कि हुजूर जो है जख्मी हो गए हैं लेकिन आप बाकायदे हयाते दुनियावी हैं, तो उसने सजदे शुक्र अदा किया, कहा कोई बात नहीं, मेरे घर के चंद अफराद शहीद हो गए, अरे मेरा पूरा खानदान शहीद हो जाए हुजूर के कदमों की धूल पर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूँ ऐसी मोहब्बत करो हुजूर से, ऐसा प्यार करो हुजूर से। तो मैं ये चंद जुमले कह दूँ, फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अभी हस्सानी साहब को भी तो समाअत करना है। या तुम्हारे वहाँ के इमाम इस लिहाज से छुट्टी दे रहे हो इन्हें? हाँ, इनको भी सुनना माशाअल्लाह, और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी दूर दूर जाकर। हाँ, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आपका और आपके इमाम साहब का, बाकी 3 मस्जिदों के आइम्मा हज़रात का और उनके मुक्तदियों का रिश्ता मजबूत फरमाएगा, आमीन। क्योंकि मुक्तदी और इमाम का रिश्ता जो है बड़ा अहम रिश्ता होता है, बहुत अहम रिश्ता होता है। इतना अहम होता है कि नमाज पढ़ते हुए इमाम साहब से गलती हो जाए और सजदा सहव वाजिब हो, इमाम करता है तो देखो आप भी करते हैं कि नहीं करते, यानी आप कितनी अहमियत, मगर मस्जिद के बाहर ही अहमियत खत्म हो जाती है। हाँ, इस लिहाज से अपने इमामों की कदर करो। आपकी तरफ तो नहीं पता भाई मुझे हस्सानी साहब, कारी मुनव्वर साहब, लेकिन हमारे वहाँ तो जब बारात जाती है और दूल्हा नफल पढ़ने जाता है तो उस मौके पर इमाम साहब से मुसाफा भी किया जाता है, यहाँ पर भी करते हैं। तो उस मुसाफे में थोड़ा सा इजाफा करते रहें आप हजरात, क्योंकि हम लोग तो जलसे में आते चले जाते हैं, हमसे ज्यादा आपकी इज्जतों के हकदार आपकी मस्जिदों के इमाम होते हैं। 5 मरतबा नमाज पढ़ाते हैं, बच्चा पैदा हो तो इमाम जाए, घर में किसी की मौत हो तो इमाम जाए, नमाज जनाजा इमाम पढ़ाए, कब्र पे जाके कुरान इमाम पढ़े। कितनी जरूरतों में काम आता है तुम्हारा इमाम, तो तुम्हारा भी फरीजा बनता है कि अपने इमाम के साथ खड़े रहें आप लोग, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, उनकी हेल्प भी करते रहें, ताकि वो बच्चों की तरफ से फारिगुल बाल होकर के मुकम्मल तौर पे दीन की खिदमत में लग जाए। उनके भी बाल बच्चे होते हैं। मैंने बाज़ लोगों को देखा है कि वो उलमाए किराम और अइम्माए किराम की आमद के हवाले से उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। उनसे कोई ये पूछे कि जब वो खिदमत दीन मतीन में लगे हुए हैं तो साइड से उनके लिए आप ही को तो सोचना पड़ेगा। वो जब इस्लामी सल्तनतें होती थी तो यही उलमा, यही अइम्मा
انہی کو منصب دیے جاتے تھے، ان کو وظیفے دیے جاتے تھے، اس کا لحاظ. اور ائمہ علماء اور حفاظ قرآ کو چاہیے کہ وہ بھی دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ انجام دیتے رہیں، مقتدیوں کو، بچوں کو قرآن کی دولت سے آباد کرتے رہیں، ان کے بچوں کو قرآن سے. صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت سید صاحب قبلہ آئیے.